السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے اپنے اختتام کو جا رہا ہے، ختم ہونے لگا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ جس طریقے سے یہ مہینہ جو ہے اپنے کئی وجہوں سے مشہور بھی ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس سفر کے مہینے میں آسمان سے بہت ساری بلائیں جو ہیں وہ زمین پر اترتی ہیں، بہت ساری مشکلات، آزمائشیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ایسے ناگہانی واقعات رونما ہوتے ہیں جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی ہمیں بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہیں۔ ہمارے بچپن سے ہی بہت ساری دعائیں جو ہیں ہمارے والدین ہمیں سکھاتے ہیں، ہمارے بزرگ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری بکس میں ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان کو اپنی عملی زندگی میں بھی ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم زندگی میں بڑے ہوتے ہیں، جب ہم سمجھدار ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے بھی بچیں اور کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل نہ ہو۔ تو سفر کے حوالے سے بہت سارے وظائف ہیں جو میں گاہے بگاہے اپنی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاتی رہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اور خاص طور پہ جمعے کے جو وظائف ہوتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، آگے بھی بتاؤں گی، اور آج بھی میں بتا رہی ہوں۔ آج جمعے کے تو بہت سارے فضائل ہیں جو میں اپنی ویڈیوز کو چھوٹا چھوٹا کر کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آپ پلیز میری ساری ویڈیوز کو دیکھیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میں جو بھی وظائف آپ لوگوں کو بتاؤں جو بہت ہی مختصر سے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ تک فوراً پہنچیں اور آپ اس پہ عمل کر سکیں اسی دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ ہمیں جو ہے وہ رزق کی تنگی سے بچاتے ہیں۔ ہم پرابلمس دیکھیں ہر گھر میں ہیں، مہنگائی کا دورہ ہے، آج ہر گھر میں مہنگائی ہے، جتنے بھی لوگ کمانے والے ہیں خرچے پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غلط اقدامات اٹھانے پہ بھی مجبور ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں، کیونکہ وہی تو ہمیں دینے والا ہے۔ ہم کیا ہے، ہم دنیا سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں دنیا سے نہیں مانگیں، دنیا بنانے والے سے مانگیں، وہ سب کو دیتا ہے، اس نے سب کو دینا ہے اور اسی کے حکم سے ہی سب کچھ ہونا ہے۔ تو ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ مانگیں، ہم کیوں پیر و فقیروں کے پاس جائیں، تعویذ گنڈے، ہم کیوں غلط رستہ اختیار کریں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا ہے کہ 2 نفل پڑھیں، سجدہ کریں، سجدے میں روئیں، آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیں، وہ کیوں نہیں دے گا آپ کو، ضرور دے گا۔ لیکن کیا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم دنیا میں اور اپنی پرابلم میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے وظائف جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں بہت حد تک ہماری ان پریشانیوں سے ہمیں دور کر دیتے ہیں۔ تو میں اپنی ویڈیو کو چھوٹا کرتی ہوں، مختصر کرتی ہوں، اور آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، اور آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ پلیز آج کے دن کا یہ وظیفہ سن لیں اور اس پہ آج کے دن آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعے کا دن ہے، ظاہر ہے نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے آپ نے جمعے کی نماز کی تیاری بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ جمعے کے ٹائم کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، جب آپ فارغ ہوں، لیکن آپ کو صاف ستھرا اور باوضو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صاف ستھرے اور باوضو ہو کے آپ مصلی پہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، اور پھر آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ 7 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے یا قادرو، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے یا قادرو، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ والا 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے جی یا اللہ یا محمد، ٹھیک ہے، یا اللہ یا محمد، تو آپ نے یہ 21 بار پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کے 21 دفعہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، اس طرح یہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے ربنا، ٹھیک ہے، 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے ربنا، یہ آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے یا لطیفو، آپ نے اس کو 21 بار پڑھ لینا ہے، یا لطیفوں کو آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، وہی 7 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔
اس کے بعد آپ نے اپنی نیت جو ہے آپ نے وہ صاف رکھنی ہے. آپ نے اپنے دل و دماغ میں آپ نے یہی رکھنا ہے کہ جو ہے جیسے کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بچوں کی طرح رو رو کر مانگیں آپ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور انشاءاللہ ضرور آپ کو دے گا, ٹھیک ہے. تو ان وظائف کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ کو یقیناً اور بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو دیکھنے کو اور سننے کو ملیں گی, اور بہت سارے لوگ بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ آپ کو یہ سارا کچھ پتہ ہے, میں صرف آپ کو وہی صرف وظیفہ ہی بتاتی ہوں. تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں, اپنے گھر والوں کو, دوست احباب اور اپنے جاننے والوں کو بھی ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہوں, ٹھیک ہے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور کمنٹ ضرور کر لیں. دیکھیں مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے, آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. جب آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں آپ کو اس سے بھی اور زیادہ اچھے وظائف اور چھوٹے اور مختصر سی چیزیں آپ کو بتایا کروں گی, ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ ایک ترتیب سے دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ سے کوئی مس نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے آپ نے 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے, پھر آپ نے 11 بار یا قادرو پڑھنا ہے, پھر آپ نے 21 بار یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے, پھر آپ نے 100 بار یعنی ایک تسبیح یا ربنا پڑھنا ہے, پھر آپ نے 21 بار یا لطیفو پڑھنا ہے, اور آخر میں پھر آپ نے 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. تو یہ مختصر سا وظیفہ ہے, تو آج ضرور کیجیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا, اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور میری دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. پلیز, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.